الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان مبارک کی 16ویں شب آ پہنچی، آدھے سے زیادہ رمضان تشریف لے گیا. اللہ تعالیٰ ان بقیہ ایام کو اپنی عبادت میں گزارنے کی سعادت بخشے کہ پچھلے دن جو بھی گزرے ہمارے افسوس، ناقدری رہی، غفلت طاری رہی. اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے، اور کوئی لمحہ ایک کاش ہمارا اس کی رضا کے بغیر نہ گزرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وپا آج خدام المساجد کے ساتھ کچھ یہ ہمارے ماربل سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی اطلاع بعض جگہوں پر جمع ہوں گے. یہ شاید پاکستان میں 15 مقامات پر جمع ہونے کی اطلاع ملی ہے. وپا ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں طائف کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک کال ہم سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی اپنے رب عز و جل سے مانگتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان، آپ ہمارے سلام کے جواب میں جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے ہمیں رحمت و برکت کی دعا مل جاتی. بابا جان، آپ کی زیارت سے میں احمد آباد ہند میں مصرف ہوا تھا. اب تو آپ کی زیارت مدنی مجاوروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں ملنے والے تحفوں سے میں محروم ہوں. برائے کرم آپ اپنی زبان سے مجھ غریب کے لیے بے حساب بخشش اور مدینے میں عین سعادت کی موت کی دعا فرما دیجیے. یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، میری بھی بے حساب مغفرت فرمائے. زہ نصیب مدینہ پاک میں آپ کو اور مجھے شہادت عنایت ہو جائے اب اللہ کے محبوب کے قدموں میں.
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ساری ہی امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے دعا آپ نے جو کہا اس سے زیادہ دی، اب دیکھیں آپ مدنی قافلہ دیتے ہیں نہیں دیتے، چاند رات سے کم از کم 1 مہینے کا مدنی قافلہ تو دے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینلز والے جو بھی چیز دکھاتے ہیں اس میں میرا خیال اچھا میسیج آتا ہے ایک عام پبلک تک، جو کہ شاید وہ اگر اس محفل میں آ کے وہ چیز اٹینڈ نہیں کر سکے، اور وہ لوگ اگر مدنی چینل دیکھیں گے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہر چیز کا میسیج ان تک پہنچے گا، اور میں مدنی چینل والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جو یہ آج کے معاشرے کے مطابق جو ایک ٹرینڈ میں کہوں گا بلکہ چل پڑا ہے، جہیز کی لعنت، جس کو ہمارے دین میں غلط کہا گیا لیکن دیکھتے دیکھتے یہ صورت تک پہنچ چکا ہے، یہ جہیز دینا اور بچیوں کے پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آج شادی کرنا کس حد تک مشکل ہو چکا ہے، یہ آیا یہ درست ہے ہمارے دین میں؟ پہلے تو آپ توبہ کیجئے، اپنے جہیز کی لعنت کہہ کر بہت غلط لفظ کہے آپ نے، کیونکہ جہیز یہ تو آقا کی سنت سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عنایت فرمایا تھا، رخصت کیا تھا۔ تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت الا باللہ، مطلقاً لفظ جہیز کی لعنت، توبہ استغفر اللہ، یہ نہ کہا جائے، یہ عام ہے، آج کل لوگ بولتے ہیں یہ جہیز کی لعنت، یہ لعنت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ میرے آقا جو کریں وہ باعث رحمت ہے۔ ہاں یہ البتہ آج کل جہیز جو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، اس میں طرح طرح کے مطالبات جو کیے جاتے ہیں، یہ واقعی یعنی کہ نہایت پریشان کن ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا جہیز۔ ایک تو وہ جہیز کہ جو بیٹی کو اس کا والد بخوشی دیتا ہے، سامنے والے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی فخر و تفاخر کی بھی نیت نہیں ہے، اپنی بیٹی سے اس کو بہت محبت ہے، اور اٹھا کر یہ 50 کروڑ کا جہیز دے دیتا ہے اپنی بیٹی کو، یہ لعنت کیسے ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں، اس کو تو برا کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی بھی مفتی نہیں کہے گا اس کو برا۔ ایک صورت تو یہ جہیز کی کہ 50 کروڑ کا جہیز بھی باعث ثواب، کہ بیٹی کی محبت میں باپ نے اپنی خوش دلی سے بغیر کسی کے مطالبے کے پیش کر دیا، اور فخر و تفاخر بھی مراد نہیں ہے، واہ کی بھی اس کو طلب نہیں ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ سامنے والا فریق مطالبہ کرتا ہے، لڑکوں کا جو فریق ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ بھی دے دو، وہ بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، تو کوٹھی بھی چاہیے۔ یہ بھی برادریوں میں ہوتا ہے کہ مکان کا باقاعدہ مطالبہ ہے، حالانکہ مکان نان نفقہ یعنی مکان، روٹی، یہ چیزیں جو ہیں یہ دولہے پر یعنی کہ لڑکے پر واجب ہے کہ وہ لڑکی کو دے، لیکن اب یہ لڑکی والوں سے مطالبہ کہ مکان دو، تو یہ تو بالکل الٹا ہی نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح جو دولہے والوں کا مطالبہ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ اب اگر لڑکی والوں نے دولہے والوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کا مطالبہ پورا کیا، ان کو اس طرح کی چیزیں دیں، تو یہ کہلائیں گی رشوت۔ تو اب انہوں نے تو اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے یہ ناگوار خاطر ہے نا انہوں نے دیا، تو ان کا دینا تو جائز رہے گا۔ ان کے حق میں، لڑکے والوں کے حق میں جس نے بھی اس کا مطالبہ کیا اور لیا، اور جو بھی اتھارٹی ہوتے ہیں اس میں جو مانگتے ہیں کہ یہ دینا پڑے گا، تو یہ سب یہ رشوت خور ہیں اور یہ حرام کھا رہے ہیں، گناہ گار ہیں۔ یہ چیزیں جو ان کے پاس گئیں یہ حرام ہے۔ اب جیسے آم کا سیزن آئے گا تو بہترین آم کی پیٹیاں لڑکی والوں پر یہ ہوگا کہ ان کو دینا ہی ہے، اگر نہیں دیں گے تو اگلے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، بخیل کہیں گے۔
تو اب ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ جبکہ یہ ترکیب ہے کہ واقعی یہ شر سے بچنے کے لیے آم کی پیٹی ان کو دی جا رہی ہے، تو یہ بھی حرام ہے لڑکے والوں کے حق میں کہ یہ رشوت ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور بڑے شریف نظر آنے والے، نیک نمازی نظر آنے والے، رمضان کے روزے کیا نفلی روزے بھی رکھنے والے، ہر سال حج پر پہنچنے والے، رمضان میں عمرہ کرنے والے بھی اس میں آپ کو مبتلا ملیں گے، اس بیماری میں، اس رشوت میں۔ تو حج کی بات نکلی تو حج کرنا، تو اب حج سے آئے، حج سے زیادہ خرچہ جو ہے نا یہ ہدایہ پر بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ لڑکی والوں کو تو خاص کر دل جلا کر، اگر لڑکی والے حج پر گئے نا تو دل جلا کر ان کو جو لڑکے کا فریق ہے نا اس کو بہت ساری قیمتی چیزیں حج کا ہدیہ دینی پڑیں گی، نہیں دیں گے تو ادھر سے فساد ہوگا، لڑکی کو ستائیں گے، شر کریں گے۔ تو یہ حج کے نام پر بھی یہ ہدیہ جو ہے نا ایسی صورت میں جو میں نے صورت بیان کی یہ بھی رشوت ہے۔ قیمتی سوغات وہاں کی نہ صحیح یہاں سے ہی خرید کر دینی پڑتی ہے، ہر چیز تو وہاں سے اٹھا کر لا نہیں سکتے، تو وہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ایسے رواج، تو ہر رواج برا نہیں ہوتا لیکن بعض رواج جو ہے نا یہ بہت خراب ہے۔ تو جنہوں نے جہیز کے تعلق سے سوال کیا اللہ کرے کہ ان کی تشفی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مطلقاً جو کہا یہ مجھے بہت برا لگا لفظ کہ جہیز کی لعنت، تو اسی پر میں نے وضاحت کی کہ جہیز لعنت کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، رحمت ہے کہ خاتون جنت کو جہیز آپ نے عنایت فرمایا۔ تو اللہ کرے کہ وہ اس سے رجوع کرنے ان الفاظ سے، ان کی توجہ نہیں ہوگی کہ سرکار کے جہیز کو یہ برا کہہ رہے ہوں، معاذ اللہ یہ موجودہ بہت خرچہ اور اس طرح کی جو اس میں بدعنوانیاں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا، لیکن مطلقاً یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، یہ عام ہے جہیز کی لعنت، جہیز کی لعنت، کہ مجھے بالکل یہ کہ ہتھوڑا ہے میرے لیے، کیونکہ جو کام میرے آقا نے کیا وہ لعنت کیسے ہو گیا؟ صورتیں ہی بنیں گی اس کی کہ بھئی جو آقا نے کیا اور جو آقا کی شریعت کے مطابق جہیز ہے، چاہے 50 کروڑ کا ہو یا 1 ارب کا ہو، وہ لعنت نہیں ہو سکتا۔ لعنت اسی صورت میں ہوگا کہ وہ مطلب شریعت کا خون جہاں کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نفسیاتی بیماری ہے، اس کو نفسیاتی مرض بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ جو سسرالیوں کو دینا، یعنی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس کو دے رہے نا سسرال والوں کو، وہ اس سے قیمتی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس سے بہتر کھاتے ہیں، یعنی آم یہاں سے اگر جا رہے ہیں تو اس سے اعلیٰ درجے کے آم وہ لوگ لے سکتے ہیں۔ اب وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو حج پہ وہ سامنے والے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، پتہ نہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کو سامنے والوں کو خود بھی حاجت نہیں ہوتی اس چیز کی، لیکن بس وہ ایک یا تو پتہ نہیں نیچا دکھانے کے لیے یا فخر و تفاخر کے طور پر یا کسی کو جتانے کے لیے اس طرح کوئی دماغ میں کوئی خلش بیٹھی ہوئی کہ آنا چاہیے بس وہاں سے۔ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ رواج ہے، یہ چلنا چاہیے اس رواج، تو غلط رواج کی تو ظاہر حوصلہ شکنی ہی ہونی چاہیے۔ بخوشی اگر وہ آب زمزم شریف اور کھجور مدینہ شریف کی دیتا ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے یہ، جبکہ وہ بخوشی دے رہا ہے اگلا سر آنکھوں پر۔ اب یہ رنگین کپڑوں کے پیس، تو وہ قیمتی مصلح، تو قیمتی تسبیح، اور یہ چیز تو چاکلیٹ کے پیکٹ اور بسکٹ کے ڈبے، اور یہ سب بیچاروں کو کیوں مطلب اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ وہ پر لڑکے والوں کا مثال کے طور پہ ذہن بنا ہوا ہے، لیکن اب لڑکی والے بھی نفسیاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اب لڑکے والوں کے پاس وہ آ گیا، اب ان کا ذہن ہے کہ ہمیں نہیں لینا، لیکن لڑکی والوں نے دے دیا، تو اب وہ کیا کریں؟ یہ رشوت بھی تو نہیں ہوئی نا، یہ رشوت کیسے ہو جائے گی؟
لڑکے والوں کا اپنا ذہن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نہ دیں ہمیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ دیں، لیکن لڑکی والے اس خوف سے دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کو برا لگے. تو اس میں کیا پھر بھی رشوت ہو جائے گی، جبکہ وہ لڑکے والوں کا شر متحقق ہی نہیں ہے، شر کے خوف سے بلکہ دے وہ رہے ہیں. تو یہ ان کا نفسیاتی مرض ہے نا ان کو، کہ یہ مطلب اب میں بھی تو دونوں طرف کا ہی سسرالی ہوں. میرے تو مطلب رشتہ دار بیچارے میرے سے ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی. تو اب اگر انہوں نے مجھے کوئی تحفہ دے دیا تو میں وسوسہ کہاں سے تلاش کروں گا کہ یہ میرے شر سے بچنے کے لیے دیا ہو؟ تو میرے بہت عقید ہوتے ہیں. ایک بات ہے مطلب میں بھی ایک مسلمان ہوں نا، میں سسر بھی ہوں. آخر سسر تو لڑکی کی طرف سے بھی ہوں، لڑکے کی طرف سے بھی ہوں، دونوں کی طرف سے سسر ہوں. وہ دونوں فریق جو ہیں یہ ملاقات کے لیے میرے سے بیچارے مجھے ڈھونڈتے ہوتے ہیں، وقت مانگتے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے کوئی صورت میں. وہ تحفہ دینا تو بعد میں اس کا نمبر آئے گا. تو اب اس صورت میں اگر یہ مجھے کوئی تحفہ دے دیتے ہیں 2, 5, 10 ہزار کا، تو یہاں یعنی کہ کوئی ڈھونڈنے سے بھی کوئی رشوت کی بدبو آتی نہیں ہے. باپا یہ معاملہ تو جدا ہو گیا نا، یعنی ایک ہے مثال کہ تو عام گھر ہے، آپ کا تو معاملہ ہی جدا ہے. عام گھر ہے، اس میں جناب وہ جیسے عام روٹین ہوتی ہے، جیسے دوسرے عام سے گھر ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کے ایک نفسیاتی ایک ذہن ہے کہ نہیں دیں گے تو لڑکے والے تنگ کریں گے. اب لڑکے والے مثال کے طور پہ اپنے مدنی ماحول میں ذہن ہے ان کا بنا ہوا، تو انہوں نے لڑکی والوں نے یہی تصور کیا کہ بھائی یہ لڑکے والے تنگ کریں گے، اس لیے اٹھا کے ان کو ایک دم بہت قیمتی چیزیں دے دیں. اب لڑکے کو معلوم ہے کہ اس نے دی میرے شر کی وجہ سے، اس لیے دی ہیں کہ اس کو ان کو ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو تنگ کریں. اگر قرینہ اس کا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا قرینہ ہے کہ نہیں ہے. اگر لڑکا ہے شریف اور فریقین بالکل مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اب تو یہ وہیں کے وہی لوگ لڑکی والے ہی، یا تو لڑکی والے شر سے بچنے کے لیے بعض اوقات نہیں دیتے، زیادہ دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رواج ہے، دیوائے دینا چاہیے، شر کی طرف یا وہ بدنام کریں گے اس طرف توجہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس کو رشوت بھی کیسے قرار دیں گے آپ؟ ہاں یہ تو اس صورت میں تو جواز ہی ہے نا. پچھلے دنوں مفتی محمد قاسم صاحب سے جو اس موضوع پر کافی ہماری بات چیت ہوئی تھی، یعنی اس میں یہ ہے کہ جب اگلے کو جبکہ تکلیف ہوگی نا دینے میں، اور اس کے لیے ایک حرج واقع ہو رہا ہے سامنے والے کو، تو اسی صورت میں وہ رشوت کے حکم میں اس طرح کی صورت آتی ہے. یہاں مطلب کہ خوشی کے موقع پر، کسی اچھے موقع پر بیٹی کے گھر میں یا مطلب اس طرح کے قریبی اس میں دینے کا ایک ذہن بنتا ہے. اب اگر کھینچا کر کھائی نہ کھائی وہ لے کر آتا ہے کہ نہیں میری بیٹی کو میرے کو تکلیف ہو جائے گی، تو کیا یہ لڑکے والوں کے لیے بدگمانی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ جبکہ وہاں نہیں ہے، ایسا تصور ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ اس چیز کو ہو سکتا ہے پسند بھی نہ کرتے ہو کہ ہم کو ملے. لیکن اب وہ ایک یہ جو جیسے حافظ صاحب فرما رہے نفسیاتی اثر، تو یہ نفسیاتی اثر کا تو ان کو علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نفسیاتی اثر میں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں لڑکے والوں کے لیے یا داماد کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے اس کی بہنوں کے لیے خدا نہ خدا بدگمانی بیٹھ جائے کہ یار نہیں دیں گے تو یہ ماریں گے، یہ نہیں دیں گے تو ستائیں گے. یہ اس میں بھی اطلاع عام ہے کہ واقعی ہر لڑکا فریق جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا. لڑکی والے لڑکا والے بس یہ عام طور پر یہ کہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہے بہت مطلب خوشی ہوتی پاپا، جیسے کہ بیٹی اگر باپ کے گھر پہ ملنے کے لیے آتی ہے اور جب واپس جاتی ہے تو باپ کی اور اس کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کچھ لے جا گھر میں جو، تو باپ کہتا ہے کہ یہ بھی بیٹی کو دے دو، یہ بیٹی کو دے دو. اس کے بچے ہوتے تو یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ. بیٹی یہ مطلب کہ وہ جو اس کو مطلب یہ اس کے ابو داماد جو کہلاتے ہیں، بیٹا اس کو بھی دے دینا، اس کو بھی دے دینا. پھر دوسرا خوشی بھی آتی ہے کہ بعض اوقات اگلے نے اتنا بیٹی کو خوش رکھا ہوتا ہے، سامنے والوں نے بھی خوش رکھا ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا تھوڑی ہے بابا کہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آتے بیٹھتے ہیں. عید خوشی کے موقع پر 19-20 تو سگے بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، 19-20 سگی بہنوں میں بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سگے بھائی میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی، سگی بہنوں میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے. تو نا اتفاقی تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے،
لیکن ہر جگہ پر یہ خوف ہو کہ بیٹی پر ظلم ہوگا، تو یہ بعض ایسے معاشرے میں ہیں، اس کا تو انکار بھی نہیں ہے، لیکن میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو خائی نہ خائی کھینچ کر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور رسم و رواج کے اس میں دلدل میں دھسنا نہیں چاہیے. خوشی خوشی سب کچھ ہو تو مدینہ مدینہ ہے، جو خوشی خوشی ہو. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جب ماربل کی کٹائی کرتے ہیں تو اس کے ذرات سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، کیا یہ نقصان دہ ہے اور اسے کیسے بچا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر ان ذرات کو جو یہ دھول اڑتی ہے اس کی، اگر ارادتاً اس کو کھینچ کے قریب کر کے ناک سانس میں لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور ویسے ہی اگر نارملی یا فضا میں اڑ رہے ہیں تو اس سے روزہ سانس لینے میں نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نام لکھا ہوا ہے، اس سے یہ پیٹ ہوتا ہے، جب ہم کھڑا ہو جائیں یہ تو یہ پیٹ ہوتا ہے، اس سے نیچے لکھنا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے؟ بالکل چپک کے کھڑے ہوں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہے اس طرح. یعنی ایک تو جیسے یہ کھڑے ہوئے، یہ تو پیٹھ نہیں ہے، یہ تو بازو لگا ہوا ہے، اور بالکل پیٹھ اگر چپکا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو عرفاً ناپسندیدہ اور بے ادبی تصور کیا جائے گا. اور اگر دور ہو کے کھڑے ہیں تو یہ پھر قرآن پاک کے لیے اس طرح ہوتا ہے، یہ اسماء الحسنہ کے لیے عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے. لیکن بالکل چپک کے کوئی کھڑا ہوگا پیٹھ لگا کے تو اس کو ناپسند ہی کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیٹ کیسے کم کیا جائے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے بتائیے. پیٹ نکل آتا ہے، اور یہ اس پہ مشہور یہی ہے کہ وہ زیادہ بیٹھنے سے نکلتا ہے. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن پیٹ نکلتا ہے زیادہ کھانے سے. زیادہ کھائے، کھا کے سویا پڑا رہے، کھا کے فوراً بیٹھ کر، ایک تو زیادہ کھائے پھر بیٹھ جائے. تو طبی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زیادہ کھانے سے پیٹ نکلتا ہے. ڈٹ کے کھائے نا تو پھر یہ کہ مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، چربیلے جو کھانے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے چربی میں اضافہ ہوتا ہے، تو پیٹ پر بھی وہ چربی کی تہ چڑھتی ہے. پھر اوجڑی میں جب زیادہ بھرے گا غذا تو اس میں بھی لچک ہوتی ہے، غبارے میں لچک ہوتی ہے. تو یہ جو اوجڑی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پھولے گی، تو یہ پیٹ کا جو گوشت ہے اس میں بھی لچک ہوتی ہے. اوپر جو جلد ہوتی ہے نا پیٹ کی موٹی سی، چمڑی کے نیچے جو گوشت کی تہ ہوتی ہے یہ بھی لچکدار ہوتی ہے. تو یہ مطلب یوں مطلب زیادہ بھر کر کھانے سے یہ نکلتا ہے. اب بعضوں کا نہیں بھی نکلتا، جو دبلے پتلے رہتے ہیں، بہت کھاتے ہیں لیکن دبلے پتلے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک ساتھ ہی ان کا نکلتا ہے. بعضوں کا وہ سیدھے پتہ چلتا ہے ہارٹ فیل ہی ہو گیا. تو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو اچانک ہارٹ فیل ہوا. اچانک نہیں ہوا، اس میں بہت اندر بھرا ہوا تھا، اور کبھی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کوائے ہوں گے اس نے، کہ کولیسٹرول پتہ نہیں کیا کیا اس نے اندر چڑھا لیا ہوا، اور عوام کہیں گے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا. بظاہر اچانک ہوا، لیکن اس کی طبی وجوہات غالباً یہی ہوں گی. ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ گیا اور اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. یا خوف بیٹھ گیا کسی کا اور اس سے دل اس کا بند ہو گیا، وہ الگ بات ہے. ورنہ عام طور پر جو ہے یہ پیٹ جو نکلتا ہے یہ زیادہ کھانے سے نکلتا ہے. تو سبب کو دور کر دیا جائے، زیادہ کھانا ختم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا.
पापा अगर इसके बावजूद किसी यानी बाज़ों का होता है कि कम खाते हैं, परहेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इनका पेट निकला हुआ होता है, तो उसको कैसे कम करें? ये होगा मरज होगा, मतलब मरज ऐसा लगता है कि बाज बेचारे वो बदन जिनके भारी होते हैं तो ये बताते हैं, यानी कि ये ऐसा सीरियस भी होते हैं कि फिर भी बेचारों का नहीं मतलब वजन कम होता, तो ये वही कि ये मरज, मगर ये मरज सबको नहीं होता होगा। इसमें भी कई झूठ बोलते हो तो ताज्जुब नहीं है। मैं फुल परहेज़ी करता हूँ, मेरा वजन घटता ही नहीं है। ये तो अपने इसको वो CCTV ये इसके घर में लगा देना, इसके साथ लगाओ 25 घंटे तो पता चल जाएगा कि इसकी ये फुल परहेज़ी किसको बोल रहा है। खाना कम खाएगा, आप देखोगे कम खाएगा, वाकई कम खाता है। ये बीच में क्या क्या करता है, बोतल खोलेगा, उल्टे हाथ से चढ़ा जाएगा, फिर वो चेवड़े गांठिए और अपने बेकरी की मुख्तलिफ वेराइटीज़ ये इसका मामूल होगा। फिर आइसक्रीम भी खाता होगा। ये फुल परहेज़ी में खाना बहुत कम खाता हूँ, वाकई खाना कम खाता है। इससे तो अच्छा था खाना ही ज़्यादा खा लेता है। ये जो खा रहा है नहीं, तबाही ज़्यादा है इसमें। ये हो रहा है, ये एक तादाद मिलेगी आपको जो मतलब ये चीज़ें बहुत खाती हैं और वक्तन फवक्तन। हालांकि रमज़ान शरीफ में वज़न कम होना चाहिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में वज़न बढ़ जाता होगा बहुत सारों का, इसलिए कि वो रात के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये और भी नुकसानदेह, वरना दिन रात दिन में मिलाकर खाते हैं ना तो भी चलो कुछ मैदे को सुकून मिलता, ये तो एक साथ इसको एकदम जाम कर देते हैं। तो अब ये कि ग़िज़ा में कमी लाइए, तली हुई चीज़ें और जो भी यानी कि मैदा मिठास और चिकनाहट, ये 3 मेन अनासिर हैं जो वज़न बढ़ाते हैं। तो इनकी जो भी मसनूआत हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, आप बोले गोश्त बढ़ाता है वज़न में, गोश्त नहीं खाता, मैं तो कीमा खाता हूँ, तो ये थोड़ी चलेगा, बात तो एक ही है ना। तो इस तरह की चीज़ों से अगर बचेंगे ना आप तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन जो मतलब यानी कि वज़न कम करने पर तुल जाए, उसका यानी कि मेरा मशवरा उसको ये है कि पहले अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवा लें, लिपिड प्रोफाइल, शुगर वगैरह, ये टेस्ट करवा कर देख ले कि अगर ये चीज़ें इनकी कंडीशन क्या है, आया नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो हायरली नॉर्मल है या लोअरली नॉर्मल है या हाई है, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कोलेस्ट्रॉल की भी एक मिकदार है, ये उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, कम हो जाएगी फिर भी नुकसान होगा, बढ़ेगी तो भी नुकसान होगा। तो ये आप पहले टेस्ट करवा कर इसको देख ले, फिर आप 4 से 5 kg माहाना वज़न कम करना ये मुनासिब है। एकदम दौड़ लगाना भी रिस्क होता है। तो अब सिर्फ पेट निकला हुआ है, बाकी बदन नॉर्मल है, ऐसे भी होते हैं। तो इनको भी वही नुस्खा जो मेरा है ना, उस पर आप अमल करना होगा। और वो इंशाअल्लाह अगर ग़िज़ा में परहेज़ी शुरू करेंगे और साथ में पैदल भी चलेंगे, पैदल तो सेहतमंद को भी चलना चाहिए, और ख़ासकर जिनको वज़न कम करना उनको ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी है। तो कम अज़ कम पौन घंटा यकमुश्त नॉन स्टॉप चलना है। 5 मिनट सुबह चल गया, फिर 10 मिनट के बाद 3 मिनट चल, बोलते हैं मैं भाग दौड़ करता हूँ, इधर उठ के तो इधर बैठ गए, इधर उठ करके उधर फिसका पड़े, ये चलना नहीं कहलाता बिल्कुल। यानी कि वो नाक की सीध में आप बढ़ते चले जाए, यूँ समझे, पौन घंटा मुसलसल। और इसमें भी अगर ये हो सके ना 15 मिनट तेज, 15 मिनट आहिस्ता, और ऐसा चले कि पसीना आ जाए, सर्दियों में पसीना आ जाए, तो इंशाअल्लाह देखें फिर वज़न कम होने के साथ साथ आपके और कितने अमराज जो है ना ये निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। और पैदल चलना, पहले जो आजकल बीमारियां हम सुनते हैं ना, पहले नहीं होती थी ये बीमारियां, उनका तसव्वुर भी नहीं होता था। पहले लोग अपने हाथ से काम करते थे, मेहनत मजदूरियां करते थे
اور مطلب بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے. اب نماز کے لیے بھی گھر سے نکل کے جانا تو اسکوٹر پہ جاتے ہیں. پہلے کم از کم سائیکل پہ جاتے تھے, سائیکل میں خود ورزش ہے, لیکن اب اسکوٹروں پہ جاتے ہیں. دیہات میں اب بھی سائیکل کافی ہے, مضافات میں بھی سائیکلیں کافی ہوتی ہیں. تو جو لوگ سائیکل استعمال کرتے ہیں نا, اگر وہ بھی لمٹ کے اندر, تو ان کو اس کے فوائد ملیں گے. لیکن سائیکل کے بھی بعض سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اسکوٹر پر کوئی ورزش نہیں ملتی, ایکسرسائز بالکل نہیں ملتی اسکوٹر. کار میں کیا ایکسرسائز ہے؟ پہلے لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, کبھی اونٹ پہ بیٹھے یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوں تو پتہ چلے نا. اب تو نصیب ہی نہیں ہے نا. مجھے جوش چڑھ گیا تھا سنت کے مطابق, سنت ہے اونٹ پر بیٹھنا, چلو میں بیٹھوں گا میں. تو میں بھی کہیں بیٹھ گیا اونٹ پر, تو وہ بیٹھا تو مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ اونٹ پر بیٹھنا یہ بہترین ورزش ہے. بیٹھے ہم, بہترین ورزش ہے. یعنی کہ یہ جوڑ تو کیا رواں یہ اس میں ہلتا ہے, یوں سمجھو یہ اونٹ جو یوں چلتا ہے نا, یہ سی ورزش کے مطلب میرا خیال ہے جو اونٹ کا سوار ہو بیمار نہ پڑے شاید. اس کو ادھر درد نے ادھر درد نے, یہ جام ہو گیا, گھٹنا جام ہو گیا, اس کو نہیں ہوتے ہوں گے. مگر اب اونٹ کی سواری پتہ نہیں کہیں ہوتی ہو تو اب تو نہ عرب ممالک میں ریس کے لیے پالتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں اس پر معاذ اللہ. اب وہ استعمال کہیں دیہاتوں میں بھی نہیں, اب مشکل لگتا ہے. عرب ممالک میں ترقی بہت ہو گئی, پیسہ بہت آ گیا. کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. اونٹ بہت کم رہ گئے ہیں. گدھے کی سواری بہت کم, گھوڑے سواری بہت کم. تو جو بھی یہ سواری کرتا ہوگا وہ غالباً اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہوگی. لکڑ ہضم, پتھر ہضم ان کا میدا ہوتا ہوگا. اب تو یہاں تو تلی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں, پھر وہ لمبے ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. پھر جو تباہی مچتی ہے, پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو موٹاپے آتے ہیں. تو آج کل ایک تعداد ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہے. ہم کو صحت اچھی کرنی چاہیے اس نیت کے ساتھ, تاکہ ہم عبادت میں کچھ لذت پا سکیں, پتہ نہیں قافلوں میں سفر کر سکیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں. ورنہ اس طرح تو جس طرح اب کھانے پینے کا انداز ہے, یہ تو بہت ہی مطلب صحت کے لیے تباہ کن ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, جو احتیاط کرتے ہیں. یعنی اصل طریقہ جو پیٹ کم کرنے کا جو میں نے میری موٹی عقل کے مطابق بتایا وہ ہے. لیکن اب چونکہ اس پر تو عمل ہے دشوار, کھانا کون چھوڑے, کون کم کرے, تلی ہوئی چیزیں کون چھوڑے. تو اب یہ یار لوگوں نے اس کے لیے بھی طرح کی چیزیں نکالی ہیں. وہ یوں کر کے دباتے ہیں, کیا ایسی چیزیں آتی ہیں, یہ آپ بیلٹ باندھتے ہو, کیا کرتے ہیں. لیکن کوئی آئے تو صحیح کہ یار, مطلب یہ کہ اس نے مطلب انہیں بغیر پرہیزی کے صرف یہ بیلٹ باندھ کر پیٹ چھوٹا کر لیا. کوئی سامنے تو ابھی تک تو آپ کو دیکھا تو مجھے بتاؤ یار کہ بالکل یہ اسمارٹ ہو گیا, اور اب اس کی صحت بھی زوردار ہو گئی ہے, اور خوب کھاتا ہے, بیلٹ باندھ کے پڑا رہتا ہے. کمان ہے کہ مجھے تو رستے لگتے ہیں. بیلٹ باندھتے ہیں, یوں ہاتھ میں کچھ یوں بھی کرتے ہیں, یوں ہاتھ پکڑ کے یوں. اس سے پیٹ اگر ہلکا ہو جاتا ہو تو پھر کیا کرے یار. وہ چربی پگھلانے والے بیلٹ آتے ہیں, اصل میں وہ ہٹ والے بیلٹ ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ بہرحال ظاہر ہے کہ طبی طور پہ نقصان دہ ہوں گے, یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں عام طور پہ ایسی چیزیں. یہ تو بھوک کا علاج کرنے کے لیے, کہ جو زیادہ کھاتے ہیں ان کو پتلا کرنے کے لیے. یہاں تک بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میدے کا آپریشن کر کے میدے کی سلائی کر دیتے ہیں تاکہ کھانا جائے ہی کم. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہوں گے؟ پاپا جی چربی, باقاعدہ چربی کے آپریشن ہو رہے, یعنی جس کے بدن میں بہت ساری چربی بھری ہوئی ہے اوپر نیچے, اس کے آپریشن ہو رہے ہیں. اور اس کے مطلب جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ کھانا کم کھائے, یا اپنی وہ ڈائٹ کو یا اپنے کھانے پینے کا جدول ایسا بنا لے, ویجیٹیبل ہے, سبزی ہے, وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں لے جو پیٹ میں بھی جائے اور چربی بھی نہ بنائے, اور اس کو مطلب کہ طاقت بھی مل جائے اور یہ بھی نہ کرے. تو اس کو یہی نیچرل ہے اصل میں. جو بھی ہمارے یہاں دوسرے چلے نا وہ غیر فطری علاج ہے جن سے سائیڈ ایفیکٹ کے امکانات, تو خود میڈیکل کہتی ہے کہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ
جو آپ نے فارمولا دیا نا کہ یہ کم کھانے والا ہی، اور جو کھاتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ بنا لیں کہ اتنا یہ جو ڈائٹ کے بعد اوقات پیکج آتے ہیں، ڈائٹ یہی کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ بھی اگر بندہ کھاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے معدہ دوسری کھانے کی چیزیں مانگتا نہیں ہے، مطلب اس کا جو حتمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں معدے میں ہی نہیں جاتی. تو ہم معدے ہی کو تو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معدے میں وہ چیز ڈالی نہ جائے جو چربی بناتی ہو. بس یہ کہ ہم نے کھانا پینا مطلب ہے کہ اپنا لیا تو وہ سائنسدانوں نے کمانے کے راستے بہت سارے بنا دیے. یہ آپریشن اور یہ سب پیسے کھینچنے کے طریقے بھی تو ہیں. بابا یہ آپ تو جو فرما رہے ہیں نا، یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح کی ایک لڑائی ہے اس دور میں کہ جہاں پر فوڈ کلچر ہے، لذت اور ٹیسٹ پر مطلب کہ باقاعدہ پورے کام ہے. تو اس پہ یہ تو ایک ہے کہ بس دیکھیں آپ بھی زور لگا ہی رہے ہیں، فرق پڑنے والوں پہ فرق پڑ بھی رہا ہے، جو لے رہا ہے اس کو فرق پڑ بھی رہا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دلاور حسین اتاری، میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان سے ہے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی علم دین کو پھیلانے میں اپنی رقم خرچ کرے اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ. پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ترجمہ کنز ایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. علم دین سیکھنا سکھانا یا مال وغیرہ کے ذریعے اس میں مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی کے کام پر مدد کرنا گویا وہ کام کرنا ہے. چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی پر مدد کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. یہ حدیث شریف آپ نے سنی. تو علم دین پھیلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس کو حدیث پاک میں صدقہ بھی قرار دیا. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا سب صدقہ ہے. اچھا اب کتنا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 کا ترجمہ کنز ایمان. ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. خزان العرفان میں ہے خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے، یعنی بھلائی کے جتنے بھی باب ہیں ان میں یہ عام ہے خرچ کرنا، جس کا آیت کریمہ میں تذکرہ ہوا. خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے، یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے، یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے 3 10 20 40 کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے. سیدی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت المنان فیضان علم و علماء میں فرماتے ہیں، رؤسائے کرام یعنی معزز نواب اور اغنیاء اہل اسلام یعنی دولت مند مسلمان اگر 1-2 مدرس یعنی پڑھانے والے جو علم دین پڑھائیں اور کسی قدر وظیفہ طلباء کے واسطے مقرر کر دیں تو طلباء رکاوٹوں سے نجات پا کر دل جمعی کے ساتھ طلب علم میں کوشش کریں، اور جس قدر ثواب پڑھانے اور پڑھنے والوں کو کہ حد و نہایت نہیں رکھتا، یعنی بے انتہا ثواب ملے، اس قدر بلکہ اس سے زیادہ ثواب مدرسہ جاری کرنے والوں، خصوصاً اس شخص کو جو اوروں کو اس نیک کام کی ترغیب دے
حاصل ہو۔ احیاء العلوم جلد اول صفحہ 294 میں ہے، جس سے زکوٰۃ دیں وہ خاص اہل علم سے ہو، کیونکہ یہ علم پر اس کی مدد ہے، اور علم سب سے معزز عبادت ہے جبکہ نیت صحیح ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا صدقہ صدقہ من خیرات خصوصاً اہل علم میں تقسیم فرماتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی اگر آپ تمام لوگوں میں تقسیم کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا میں مقام نبوت کے بعد علماء کے مقام سے بڑھ کر کسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھتا۔ جب ان میں سے کسی کا دل اپنی حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ علم کے لیے فراغت نہیں پاتا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لہذا ایسے لوگوں کو حصول علم کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد خرم خان عطاری سردار آباد فیصل آباد سے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ موکلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو جن بندے کے تابع ہو اس کو موکل کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں اور جنات کے درمیان کی یہ مخلوق ہے، تو اس کو کوئی جادو جنات کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حقیقت کیا ہے، مطلب کہ کون سی صحیح بات ہے، اور کیا کوئی آدمی فرشتوں کی بھی تسخیر کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ موکلات یا مؤکلات، یہ موکل یا مؤکل کی جمع ہے، دونوں درست ہیں، موکل بھی کہتے ہیں مؤکل بھی کہتے ہیں، اور مؤکل یا موکل تو اس کے معنی ہے جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے، یعنی جس کے سپرد کوئی کام ہو۔ تو موکلات ان جنات کو کہتے ہیں جنہیں انسان مخصوص عملیات اور وظائف کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر۔ یعنی کہ یہ جو غیب کی خبریں ان کو پوچھتے ہیں کہ مقدمہ یہ کیس میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، تو یہ اس طرح کا آئندہ کی خبریں دریافت کرنا یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ ذہن بھی ہے کہ یہ غیب کی خبر جن جو ہے یہ دے سکتا ہے، غیب جانتا ہے، جن غیب جانتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم نے ان کی غیب دانی کا، ان کے غیب جاننے کا انکار کیا۔ سورہ سبا کی یہ آیت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، یعنی اگر جن جو ہے وہ غیب جانتے تو یہ ذلت والے عذاب کے اندر نہ رہتے۔ یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ تھا کہ وہ جب بیت المقدس کو بنانے کا حکم دیا تو وہ لاٹھی اپنی عصا مبارک پہ کھڑے رہے، تو اسی عصا مبارک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ظاہری وصال ہو گیا تھا،
تو 1 سال تقریباً جو ہے وہ آپ یوں ہی عصا مبارک سے ٹیک لگا کے کھڑے رہے. جب اللہ کے حکم سے وہ دیمک نے اس عصا مبارک کو چاٹ لیا تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے تھے. اس وقت جنوں کو معلوم ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وصال ظاہری فرما چکے ہیں. تو اس پر قرآن پاک میں آیا کہ اگر جن غیب جانتے تو یہ جو بیت المقدس بنانے کے اندر مزدوری میں لگے رہے تھے اس کام میں یہ نہ پڑے رہتے. تو معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں رحمانی عملیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک موکلاتی جو موکلوں کے واسطے سے ہوتا ہے, دوسرے غیر موکلاتی جس میں موکلوں کا واسطہ نہیں ہوتا. اگرچہ موکلاتی عملیات بہت ہی مؤثر ہوا کرتے ہیں لیکن ان میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں, بلکہ جان کا بھی ڈر رہتا ہے. اس لیے موکلاتی عملیات سے دور ہی بھاگتے رہنا چاہیے. جو لوگ بھی موکلاتی عملیات کے چکر میں پڑے وہ خطرات کے بھنور میں پھنس گئے. کوئی کوڑی ہوا, کوئی پاگل ہو گیا, کوئی جان سے مارا گیا. شیخ کامل کی تعلیم و اجازت موکلاتی عملیات میں انتہائی ضروری ہے, اور اس زمانے میں شیخ کامل کا ملنا بہت دشوار ہے. یہ انہوں نے جنتی زیور صفحہ 577 پر لکھا ہے. اب یہ کہ فرشتوں کا تعلق ان کی تسخیر ہو سکتی ہے نہیں, ان کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے نہیں, تو فرشتوں کی تسخیر نہیں ہو سکتی, ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم لوگ ان کو انسان جو ہے قابو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. فرمان باری تعالی پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ترجمہ کنز الایمان, اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو. جگہ جگہ یہ حضرات کرتے ہیں, اے بابا جی لوگ, وہ جن آتا ہے اور وہ سوال جواب ہوتے ہیں. جن کی حاضری نظر تو آتا نہیں ہے, بولتے ہیں کہ وہ جن کی حاضری بابا جی آئے یا فلاں آئے, تو یہ مطلب اس کو لوگ سوال جواب کرتے ہیں. عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں, تو ان کو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ ہم اگر ان کو لفٹ نہیں کرائیں گے اس طرح کے حضرات والے باباؤں کو, تو یہ خود ہی کوئی اور حلال روزی کا ذریعہ شاید تلاش کر لیں گے. پہلے تو باپا جیسا آپ فرما دیتے ہیں نا کہ جہاں تعلیم کم ہوتی ہے یا اس طرح کا تو یہ مبتلا زیادہ ہوتے ہیں یا غربت بعضوں کا زیادہ ہوتی ہے. اب تو باپا یہ پڑھے لکھے لوگ, پیسے والے لوگ اور مختلف ممالک کے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں اور ٹھیک ٹھاک مطلب کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کھلا ہوا ہے دنیا بھر کے بہت سارے کئی ممالک میں. اور مطلب ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابے کا جو بیٹھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بابا آفسیں ویل فرنشڈ آفسیں بنتی ہیں اور مطلب یہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ٹائپ کے لوگ نا, مطلب وہ تعویذ اور یہ بابے اور جنات اور یہ ساری مدد ترکیب بنا کر ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے بابا جو گھر لوٹ لیتی ہے. تو حالانکہ ہم نے کئی مرتبہ مدنی چینل پر یہ موضوع کو لیا ہے اور مختلف انداز سے لیا ہے کہ کسی طرح چوٹ لگے, کوئی ذہن میں بیٹھے, کوئی مزاج یہ انداز ایسا ذہن میں بیٹھے, لیکن ان سے ڈسکنیکٹ ہونے والوں کی تعداد میں نہیں کہتا نہیں ہوگی, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آخر قوم ان کے ہاتھ میں پھنستی کیسے ہے. حالانکہ اتنا سمجھایا بھی جاتا ہے. ان کو روکنے کا کیا کوئی صورت ہو کہ مطلب یہ نہ جائیں. یعنی بیوی شوہر کی برائیاں لے کر جاتی ہے اور اس کی کمزوریاں بیان کرتی ہے, بابا کیا کرے گا. آپ سوچیں بابا کتنی خطرناک بات ہے. یہ اپنے جیسے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں جس طرح وہ بابا
जिन्नात की हाजिरी की तरकीब करता है, उछल कूद करता है, आवाज़ें निकालता है तरह तरह की, और सवाल जवाब होते हैं। क्या यही तरकीबें पढ़े लिखों में आप जैसा कह रहे हैं? कंप्यूटराइज सिस्टम बनाकर और बहुत कुछ कर ये निज़ाम लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं कहता सारे गलत होंगे, वो अंदाज दूसरा होगा, अंदाज दूसरे होते हैं। और मतलब मेरी जो मालूमात है, जैसे मैं यूके गया, वहाँ से जो मालूमात मिली हैं, अफ्रीका से जो मालूमात मिली हैं, दीगर ममालिक से जो मालूमात मिलती हैं, इनमें मतलब कि एक अच्छे, जैसे कि पढ़ी लिखी टाइप की औरतें, लड़कियाँ, और एक अच्छे खासे मतलब कि पढ़े लिखे कहलाने वाले मर्द भी जाते हैं, और जाकर मानता एक मीटिंग होती है और एक उससे वो गुफ्तगू होती है, वो फिर वो कंप्यूटर पर भी काम करेगा, फिर ये करेगा, वो करेगा, फिर इस तरह वो रास्ते बना दे। वो भी होंगे, ये भी होंगे, उसमें भी अच्छे होंगे, इसमें भी अच्छे होंगे, लेकिन लूट मार भी मची हुई है। तो क्या इसमें पढ़े लिखे जो इल्म दीन के ताल्लुक से पढ़े लिखे ये मुब्तला होते हैं? ये तो नहीं तो ये दुनियावी तालीम याफ्ता को पढ़ा लिखा कौन कहते हैं ना कि हम समझदार है, जिसको देखकर भी कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है मुसलमान, अब ये क्या ये पढ़ा लिखा है? ये मतलब ये तबका ही तो कह रहा है ना कि ये मौलवी यूं, मौलवी यूं, मौलवी यूं, और ये तो जहालत का पूरा सबूत है। तो जाहिलों में तो है ही ये चीजें। तो ये असल में आती है, तो जब ये आई है तो ये फंसे वहां पर। मैं आपके जरिए ये इनको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब आई है तो मतलब किसी पर भी आ सकती है। ये इस तरह की सारी जिन्नात का इनकार भी नहीं है जी, इस तरह की परेशानी, बदनज़री, बदनिगाही, मतलब बदनज़री, और इस तरह के मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आदमी फंस सकता है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन ये फंसकर ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहाँ ये और फंसते हैं, और बेचारों को समझ नहीं आती। देखते हैं कि वो औरतों के साथ बैठते हैं, देखते हैं कि वो बेपर्दा औरतों के साथ बातें करते हैं, घरों में आते हैं, इनके फिर जो कुछ ये करते हैं, लेकिन बस वो एक उम्मीद है, एक आसरा भी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर ये लूट मार मची हुई है। तो अल्लाह करे कि इनको इस बात की समझ नसीब हो जाए। आपको मैं दावत देता हूँ, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर रूहानी इलाज मौजूद है। आप मकतूबात और तावीज़ात अत्तारिया की मजलिस से रब्ता करें। 1 रुपया नहीं लेती दावत इस्लामी आपसे रूहानी इलाज करने के, तावीज़ात के, औराद व वज़ाइफ के, 1 रुपया नहीं। और हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से रब्ता ही नहीं करते। हमारा मतलब यही नहीं, ये मतलब दोनों का एक फ़र्क है, बिल्कुल हमने फ़र्क रखा हुआ है। और ये समझने के लिए काफ़ी है कि नमाजी हैं, माशाल्लाह सुन्नतों के पेकर है, ये सारे काम हो ही रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ वहाँ हमारे मतलब कि दर दर की ठोकरें खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर, मदनी अपने दावत इस्लाम की वेबसाइट पर आपको रास्ते बताए जा रहे हैं। मदनी इल्तिजा है आप सबसे जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के दुख परेशानी आए तो ऐसों के पास ना जाएं जो आपके दुख और परेशानी बढ़ा देगा। तावीज़ात, अमलियात ये जायज़ भी हैं और नाजायज़ भी हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो अगर कोई बाबा जी जायज़ तरीक़े पर तावीज़ात करता है, औरतों के साथ बेपर्दगियाँ नहीं करता, शरीयत के दायरे में रहकर सब कुछ करता है, तो हमारा उनसे कोई मतलब इख्तिलाफ भी ज़ाहिर इन मानों कर नहीं है। हम जो मुखालफत करते हैं या तरदीद करते हैं तो उन लोगों की करते हैं जो शरीयत की हुदूद तोड़ देते हैं और मतलब लोगों को मज़ीद परेशानियों में मुब्तला करते हैं और पैसे खींच कर इनको मज़ीद डबो देते हैं। ये मुराद है जो धोखा और फ्रॉड करते हैं। वरना खैर नेक लोग भी इसमें इस फील्ड में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लुटेरे इस फील्ड में हों। हम जब भी कभी किसी शोबे को लेते हैं इस मामले में तो हमारी मुराद वही होते हैं कि जो गलत कर रहे होते हैं, जो सही कर रहे होते हैं वो सही है। पापा जो इस काम को कुल्ली तौर पर अपना जरिया मुआश बना लेगा उसके लिए इम्कान है कि वो प्रॉब्लम में आ जाए या उसके लिए वो प्रॉब्लम कर दे किसी के लिए। असल मसला ये कि अमलियात की उजरत जायज़ है, ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो अब अगर कोई इसी के ज़रिए अपना पेट भरता है ना, तो अब इसको जब शरीयत ने इजाज़त दी है और ये ले सकता है तो अब इसको अपने ये कैसे बोलें कि ये गलत में पड़ेगा ही पड़ेगा। अंदेशे की बात सिर्फ अर्ज की है, अंदेशा तो किसमें नहीं है, किसमें नहीं, दुरुस्त है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।
صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا